سننے کے لیے بھی موجود ہیں. تو سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا ڈار صاحب سے کہ ہمارے لیٹ ہونے کی وجہ سے یہ اجلاس بھی لیٹ شروع ہوا، جس پہ ہم آپ سے دلی معذرت خواہ ہیں، چونکہ راستے میں آتے ہوئے 100 مسائل کا سامنا رہتا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی 10 منٹ پہلے پہنچا کریں اجلاس شروع ہونے سے. جہاں تک آج آپ کی آراء کا تعلق ہے، اور بالخصوص داٹی آرڈیننس کے حوالے سے جو امجد علی خان صاحب نے بات شروع کی، اور اس کے بعد تقریباً مجمع کے اندر سے بھی اس کے اوپر متفرق قسم کی رائے سامنے آئی، تو وہ رائے سامنے آنے کے بعد اور پورے آزاد کشمیر میں بھی چونکہ پینک سچویشن ہے، جو یقیناً اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ مرض بڑھ رہا ہے یہ والا، اور اس مرض کی فی الفور دوا ہونی چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اور آپ سب سے بہتر اس کا علاج تجویز بھی اور کسی نے نہیں کیا. آپ نے اپنی رائے میں ہی اظہار بھی کر دیا کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے. جہاں تک کالے جھنڈے لہرانے کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جب تک یہ کالا قانون منسوخ ہوتا ہے ہمیں کپڑے بھی کالے پہننے چاہیے، اور بلکہ کوئی ایک دن مختص کر کے ایک بڑا پرانا ایک بندے کا مجھے واقعہ یاد آ گیا احتجاج کا. وہ اسی طرح کا کوئی قانون پاس ہوا تو وہ الٹے کپڑے پہن کے بازار آ گیا تھا کہ پٹھا قانون آتا، کپڑے بھی پٹھے لاسا. تو اس طرح کے احتجاج بھی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ان کو شرم اور غیرت دلانے کے لیے ہوتے ہیں یہ احتجاج، کہ آپ شرم اور غیرت کا مظاہرہ کرو، حیا کا مظاہرہ کرو. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ تحریک بتدریج آگے بڑھ رہی ہے. جو ہمارا پرانا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، وہ چارٹر آف ڈیمانڈ الحمدللہ مذاکرات کی ٹیبل پہ اس کو ہم نے مبری برحق نہ صرف تسلیم کروایا، بلکہ انہی نظر بازوں کے منہ سے اس کا اقرار بھی کروایا مختلف پبلک پلیسز کے اوپر پریس کانفرنسز میں، جو وہ اقرار کر چکے ہیں. اب بندہ اقرار کی ہوئی بات سے مکر نہیں سکتا، نہ ہی پھر سکتا، نہ ہی روح گردانی کر سکتا ہے. اب جہاں تک اس مشاورتی اجلاس کا تعلق تھا، تو جن علاقوں میں مختلف جگہوں پہ ہمارے پروگرامات ہوئے، وہاں پہ تواتر کے ساتھ اور ریپیٹڈلی کچھ چیزیں انڈیکیٹ کی گئی کہ ریاست بھر میں صحت کے بڑے مسائل ہیں، ہر ہسپتال ناگفتہ بے حالت میں ہے، تعلیم کا برا حال ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن کے اوپر لوگوں کا بہت زیادہ وہ رجحان تھا کہ ان چیزوں کو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ بنایا جائے. تو یقیناً 23 تاریخ تک ہم اپنے تسلیم شدہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے پابند ہیں. اس تسلیم شدہ چارٹر آف ڈیمانڈ سے 1 سینٹی میٹر بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہو رہے، باہر نہیں ہو رہے. لیکن 23 تاریخ تک بھی اگر اس سب کے باوجود یہ ہماری شرافت کہہ لیجئے یا ہماری اس نظام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کہہ لیجئے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، خوش اسلوبی سے معاملات حل ہوں. ادروائز ہمیں بہت پہلے بہت سارے اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن ہم دوستی اور دشمنی دونوں چیزوں میں آخری حد تک جو ہے وہ راستہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آخری حد تک راستہ دیں، اپنے دشمن کو بھی راستہ دیں، اپنے دوست کو بھی راستہ دیں، اور آخری حد تک جائیں. لیکن اس آخری حد تک جانے کے بعد بھی اگر حکومت اسی روش پہ رہی کہ وہ کبھی صدارتی آرڈیننسز کے ذریعے، کبھی کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے، کبھی کسی اقدام کے ذریعے لوگوں کی آواز کو کچلنے کی کوشش کرے گی، تو پھر اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر ریاست کے سارے مسئلے ایڈ اپ ہوتے جائیں گے. نہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ان حکمرانوں کی جان چھوڑے گا، اور نہ ہی عوامی ایکشن کمیٹی ان حکمرانوں کی جان چھوڑے گی. اور جہاں تک اس صدارتی آرڈیننس کی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالی عوام کی خواہشات کے عین مطابق ہم نے، چونکہ ایک اور ڈویژن کا ہمارا اجلاس رہتا ہے پونچھ ڈویژن کا، تو پونچھ ڈویژن کا اجلاس ہونے کے بعد ہم نے اپنا کور کمیٹی کا اجلاس کرنا ہے، اور کور کمیٹی کے اجلاس میں ہم نے فائنل کر لینا ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق ہم اس کے اوپر پورا ہاتھ رکھیں گے، اس صدارتی آرڈیننس کے اوپر، اور اس کو منسوخ کروا کے پیچھے ہٹیں گے. آپ سے صرف جو ایک عہد لینا ہے، وہ عہد یہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، پہلی بات تو ڈار صاحب والی
کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر کیا آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے آپ بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے اعتماد کا۔ تو اس اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دنوں میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو بھی کال دے گی، آپ انشاءاللہ تعالی منوان اس کال کے ساتھ کما حق کھڑے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔